الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سے ہم قرآن کے پورے پاروں کو مکمل کرتے ہوئے 30ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں. آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آخری پارے میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہدایتیں اور کیا نصیحتیں رکھی ہیں. عزیز سامعین کرام، یہ جو 30واں پارہ ہے اس کا آغاز جسے ہم اما پارہ بھی کہتے ہیں، اما یتساءلون سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے. یہ وہ پارہ ہے جس میں 36 صورتیں 36 صورتیں آئی ہیں جو سورہ نبا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے. اس پارے کے متعلق کچھ اہم خصوصیات میں آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے وہ آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں جو ہے وہ اسی پارے میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس کے علاوہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو آخری سورت ہے جسے سورہ نصر کہا جاتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ سورت بھی اسی پارے میں ہمیں ملتی ہے. اس کے علاوہ اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سورتیں آئی ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین سے مراد ہے پناہ مانگنے والی 2 سورتیں، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. یہ 2 سورتوں کے متعلق جو ہے آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو ہو گیا تھا، اس کا اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ وہ یہ 2 معوذتین کو پڑھ لیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت اور ایک روٹین یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو یہ جو معوذتین ہیں، یہ دونوں معوذتین اور کبھی کبھار جو معوذات یعنی کہ قل هو اللہ احد کو بھی جو ہے ملا کر 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پر جو ہے ہاتھ کو پھیرتے اور پھونک کر پورے جسم پر وہ ہاتھ کو پھیلایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں ہم نے دیکھا کہ آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا جہاں پہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے تھے راہ راست سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں انسان کو جواب دیا کہ یہ ہے تمہارا جواب اور ہدایت ملنا ہے تو ان تمام احکامات کو تمہیں فالو کرنا ہوگا. آخری میں جو 2 سورتیں ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذریعے سے انسان کو کہا کہ پناہ مانگو اللہ رب العالمین سے، پناہ مانگو اللہ رب العالمین سے جو رب فلق ہے، رب ناس ہے، ملک الناس ہے. ہر شر سے جو انسان کو اس قرآن سے دور کر سکتا ہے، اس شر سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو اور اس کے بعد جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کو تم فالو کرو. یہ کچھ باتیں ہیں اس پارے کے سلسلے میں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے. اس پارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر کیے گئے کئی سارے انعامات کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے. کہا یہ زمین، آسمان، پہاڑ، جوڑے، سکون، رات، پیدائش، چھت، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ میں رکھ لیا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں یہ سیوڈ ہے اور اسی لیے اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی رسپانسبلٹی لی ہے کہ وہ قرآن مجید کا خیال رکھیں گے. اسی لیے قیامت کے آنے تک جو ہے اس قرآن مجید کا خیال رکھنے والے اور اس پہ کوئی رد و بدل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوح محفوظ میں بند کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام انعامات جو میں تمہارے سامنے گنوا رہا ہوں، اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کہا کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ. اتنی ساری باتیں ہم نے اب تک بتا دی، اس کے باوجود انسان انکار کرتا ہے، کیسا ہی انسان عجیب ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی ساری نشانیاں بتانے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو کانورسیشن کا ٹون ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ صرف اپنے انعامات گنوا رہے تھے، لیکن اس کے بعد سلسلہ کلام میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھاتے ہیں. قسم انسان کب کھاتا ہے؟ قسم کہتے ہیں کسی چیز کو بیچ میں لا کر یقین دلانا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں بھی اس بارے میں کئی ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانیاں تم سمجھتے ہو کہ اپنے آپ سے وجود میں آ گئی ہیں، تو ان نشانیوں کی قسم کھا کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ کچھ حقیقتیں ہیں، اور وہ کیا حقیقت ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ گنوائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے، تاروں کی قسم کھائی ہے، دن کی، صبح کی، چاند کی، شہر مکہ کی، گھوڑے کی، زمانے کی، انجیر کی، زیتون کی، گویا کہ مختلف جگہ پر کئی ساری قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہیں کہ یہ تمام چیزوں پر تو تم یقین رکھتے ہو کہ یہ جو ہے نشانیاں ہیں، اور لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ میراکلز ہیں. یہ میراکلز کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل سچ ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہی ہے. قسم ہے کہ
کہ جو ہے انسان کو جو ہے جو سٹیجز آف لائف ہیں انسان کو سٹیجز آف لائف سے گزرنا ہی ہے. انسان بچپن ہوگا, پھر جوانی ہوگی, پھر بڑھاپا آئے گا, پھر موت آئے گی, یہ سٹیجز سے تمہیں گزرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایک زور سے زلزلے کا جھٹکا آئے گا اور ایک ایسا جھٹکا ہوگا جو تمام دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ دن آئے گا. اگر تمہیں یقین نہیں آ گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یقین اب اس وقت کا تمہیں کرنا اب ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بزرگ پیامبر کا قول ہے, یعنی کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہوا کلام ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ نہیں لیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے نازل کیا ہے. پھر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کر دیا گیا ہے, یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی میں آسانی آئے, آرائشیں آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. انسان کو سختیاں جھیلنی پڑیں گی, مشکلات جھیلنی پڑیں گی, کیونکہ ہم نے انسان کو قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا, قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فلاح وہ شخص پا سکتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کی فزیکل پرسنالٹی ہوتی ہے اور دوسری انسان کے اندر ایک غیر مرئی پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جو غیر مرئی پرسنالٹی ہے وہ دراصل نفس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نفس کی پاکیزگی, یہ فزیکلی طور پر تم کتنے بھی خوبصورت ہو لیکن اس کی پاکیزگی جو ہے یہ دراصل تمہیں فلاح لے جانے والی ہے. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اگر وہ پاک و صاف ہوگا تو یقیناً تمہیں جنت میسر آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری باتیں بتانے کے باوجود انسان بڑا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے اور انسان یقیناً خسارے میں رہے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانے تو یقیناً انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. یہ تمام باتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اب جو ہے تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا, میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں پر تمہیں یقین کرنا ضروری ہے. اور اب ان چیزوں پر تم یقین کر چکے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو گیا ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ ویسے واقعات بتاؤں جو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاروں میں نہیں آئے تھے, جو اس پارے میں آئے ہیں. ان واقعات کی طرف ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس میں اللہ رب العالمین نے گڑھے والوں کا قصہ اس میں آیا ہے. گڑھے والوں کا جنہیں اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہ گڑھے والے کون تھے؟ گڑھے والوں کے متعلق کہا جاتا ہے ایک ایسی قوم تھی کہ جب مسلمان, ایک لمبی سی ہسٹری ہے لیکن اس کا جو اینڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ ایمان لے کر آئے تو ان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے گڑھے کھودے, بڑے بڑے گڑھے کھودے. اس میں جو ہے زور سے آگ جو ہے بھڑکائی گئی اور اس میں ایمان لانے والوں کو پھینک دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے گڑھے والے یعنی لعنت ہے ان پر, عذاب جہنم ہے ان لوگوں کے اوپر, ایسی آگ کا عذاب ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ایسے گڑھوں میں پھینک رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی گڑھے اور اس سے بھی بڑی آگ سے ان لوگوں کو ضرور پکڑے گا. سب سے پہلے یہ ذکر آیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہاتھی والوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اصحاب الفیل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے وہ آپ کی ولادت سے 50 سال پہلے پیش آیا تھا, جس میں یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ جو ہے وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آتا ہے 60,000 کے لشکر کے ساتھ. لیکن اللہ رب العالمین ابابیل یعنی کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس جو ہے کچھ کنکر ان کے اس میں ہوتے ہیں, اور جب وہ کنکروں کی بارش ہوتی ہے تو ان کنکروں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جیسے ہی وہ کسی پر گرتے تو ان کا گوشت جو ہے وہ سڑ گل جاتا اور گلنا شروع ہو جاتا. یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا کہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے. اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے. تیسرا اس میں اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے. ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس نے اسلام کو ڈھانے کی, اسلام کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. آپ کو ستانے کے لیے کبھی اوپر سے کچرا پھینکتا تھا, کبھی جو ہے کانٹے بچھا دیتا تھا, مختلف طریقے سے آپ کو ستایا کرتا تھا. اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے ام جمیل, اس کی بیوی جو بھی تھی وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں تھی, وہ بھی اسلام کی مخالفت کرتی تھی اور اس نے جو ہے وہ لگائی بجائی کا کام کیا کرتی تھی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے درمیان فتنے برپا کرنے کا پورا کام کیا کرتی تھی, پوری پلاننگ کرتی تھی. اور اس کے گلے میں ایک ہار تھا جس کے تعلق سے وہ کہتی تھی کہ یہ ہار کو اگر مجھے بیچنا پڑے تب بھی میں بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز بھی کبھی نہیں دوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کا نام جو ہے ابو لہب کے خاص طور پر کہا اور اس کی بیوی کے متعلق کہا کہ اس کی گردن میں قیامت کے دن مونج کی رسی ہوگی. اتنا فخر اسے جو تھا, قیامت کے دن اس کے لیے مونج کی رسی ہوگی. اور ابو لہب کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایسی ذلت کی موت اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دی کہ اس کی موت کے وقت اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ اس کے بچے تک جو ہے اس کو دفنانے کے لیے اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہے تھے, کیونکہ اگر اس کے قریب جاتے تو بیماری ان کو لگ جاتی تھی اور پھر بہت مشکل سے جو ہے اس کو دفنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ابو لہب نے جو کچھ کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. جو انسان کو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پاورفل ہوں, جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے انسان کا پاور انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کے علاوہ چوتھا جو واقعہ آیا ہے وہ ہے ابو جہل کے سلسلے میں. ابو جہل کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب
نماز کا علل اعلان آپ سے نے اعلان کیا کہ میں جو ہے اب سے نماز پڑھوں گا علل اعلان، تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو میں ان کے گردن پر پاؤں رکھ کر ان کے منہ کو زمین پر رگڑ دوں گا. اس نے یہ بات کہی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کوشش کی کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرنے کی ان کے اوپر جو ہے پیر رکھنے کی کوشش کرے، لیکن پھر اس نے کہا کہ ہائے میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بڑھتا ہوں ایک آگ جیسی کوئی چیز میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں جا پاتا. اللہ رب العالمین سورہ الق میں جو ہے ابو جہل کے سلسلے میں کہتا ہے دیکھا تم نے اس شخص کو جو نماز سے لوگوں کو روکتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بل اسے گھسیٹ کر پکڑیں گے، اس کو کھینچیں گے اور اس پیشانی کو جو شخص جھوٹی اور خطا کار ہے بلا لے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ٹولی کو بھی ضرور بلا کر لے آئیں گے. یہ 4 قصوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس میں کیا جو تھرو آؤٹ دا قرآن جو ہے ہمیں دوسرے پاروں میں نظر نہیں آتی ہیں. یہ تمام قصوں کا سنانا اور یہ تمام باتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرنا، یہ کرنے کی کوشش کرو اور اپنے اندر کچھ اچھے اعمال جو ہے کچھ اچھے کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور برے کوالٹیز کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ جنت تمہیں ملے اور جہنم سے تم دور ہو سکو. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہوئے کچھ اچھے کوالٹیز اور کچھ برے کوالٹیز اس میں گنواتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی جانے والے برے کوالٹیز کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برے کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ مت سوچیے کہ آیات کو جھٹلانا صرف منکرین حق ہیں، جو مشرکین ہیں جو قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ اب ایمان نہیں لے آئے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی جو ہے آیات کو جھٹلانے والے ہو سکتے ہیں. اگر ہم آیت کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسے پس پوش ڈال دیتے ہیں تو آیات جھٹلانے کے برابر ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا پاز کر کے دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا. دوسرا آج کے زمانے میں ہم دیکھیں اگر کوئی انسان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا پیغام جو ہے بتانے کے لیے جب اٹھتا ہے تو ہم جو ہے اس کے تلفظ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے کہنے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے لہجے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایک بری کوالٹی ہے کہ تم ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاؤ، تم ان کی باتوں کو سنو، اگر وہ نصیحت نافع ہو تو تم اس کو قبول کر لو. پھر کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، وراثت کا مال سارے کا سارا خود ہی ہڑپ کر لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں. اور یہ تمام کوالٹیز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کوالٹیز انسان اپنے اندر پنپنے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے کہ وہ غلط سے غلط کام کرتا ہوا چلا جائے چلا جائے چلا جائے یہاں تک کہ جہنم کا وہ ایندھن بن کر رہ جائے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان اپنے اندر اچھی کوالٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ نفس کو اپنی بری خواہشات سے پاک و صاف رکھے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، ہر گندگی کو چھوڑ دے گا، اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، مسکین کو کھانا کھلائے گا، مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، ایمان لے کر آئے گا، نیک عمل کرے گا اور عبادت گزار ہوگا. عبادت گزار سے یہاں پر مراد اگین ہم تھوڑا سا پاز کر کے دیکھیں کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کے ہر ایک کام کو عبادت بنا سکتا ہے اگر وہ سوچے کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں. تو یہاں پر آپ کا محفل میں آنا بھی اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یہاں پر آپ جو ہے اسلام کی کچھ باتیں سننے کے لیے، نالج اکٹھا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کا یہاں پر آنا بھی ایک عبادت میں شمار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہ کو آسان کرتا ہوا چلا جائے گا. میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے دوسرے سارے راستے جو ہموار ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں پر اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی ایسی لگتی ہے کہ وہ تنگ ہو گئی ہے اور کئی ساری بری چیزیں ہماری زندگی میں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھے کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرو، اسٹارٹ ورکنگ آن دیز کوالٹیز. اپنے اندر سے جو برے کوالٹیز ہیں ان کو نکالو اور اچھے کوالٹیز کو اپنے اندر پنپنے دو، کیونکہ پلٹنا آخر تمہیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پلٹنے کے سلسلے میں کہہ کر قیامت کا ایک لمبا سا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کی ایک لمبی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جو الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں، کہیں کہا کہ یہ عظیم حادثہ ہے، کہیں کہا کہ ایک بڑا دن ہے، کہیں کہا کہ ایک چھا جانے والی آفت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے درمیان جو ہے چھیمے گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اشارے کنائے میں بات کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا سچ میں جو ہے قیامت آنے والی ہے، اور پھر مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئے گی تو ہم تو بڑے ہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. یعنی کہ جو ہے مذاق اڑانا اور اس طرح سے جو ہے قیامت کو جھٹلانے کے سارے کام کر رہے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، تو آپ وسلم نے ان کو کوئی جواب دیا
ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو ہم پہلے سنا کرتے تھے اور ایسی ہی کوئی اسٹوری ٹیل یا فیری ٹیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے, یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور پیش کر دیا جائے گا. قیامت کا سب سے پہلے منظر کھینچا اور کہا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جب سور پھونک دیا جائے گا, اور سور کے متعلق کہا کہ ایک بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی. ایک اور جگہ کہا کہ ایک زور سی ڈانٹ ہوگی, اور ایک جب سور پھونکا جائے گا تو سورج لپیٹ میں آ جائے گا, سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا, سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی, تارے بکھر جائیں گے, پہاڑ چلائے جائیں گے. یہ پہاڑ جو تم بڑے بڑے دیکھتے ہو یہ بالکل جو ہے اڑتے ہوئے لگ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا اور دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. یعنی کہ ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. وہ قیامت کا دن ہوگا, میدان حشر ہوگا کہ ساری کی ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. تم اس طرف دیکھ پاؤ گی کیا کیا ہے, اور اس طرف کے لوگ یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ کیا ہے, اور ساری حقیقتیں تمہارے لیے آسنا ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے سمندر میں جو پانی ہوتا ہے اسے واٹر H2O جو ہے اس کا فارمولا ہے, اس میں ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے, ایک آکسیجن ہوتا ہے. آکسیجن جو ہے وہ جلانے والی ہوتی ہے آگ کو, اور ہائیڈروجن جو ہے وہ بھڑکانے والی ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا کہ یہ دونوں مل کر ایک اچھا سا پانی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کا وہ دن ہوگا جب سمندر پھٹ جائے گا, ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور آگ لگ جائے گی اس سمندر میں. ایسا ماحول جو ہے وہاں پر ہوگا, اور قبریں جو ہیں وہ اپنے اندر سے ساری چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گی. سارے جو مردے ہوں گے وہ تمام کو جو ہے زمین نکال کر اپنے اندر سے پھینک دے گی. اور وہ دن ہوگا جب صرف اور صرف فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. اس دن کوئی انسان کچھ نہیں کہہ پائے گا. فرشتے صف بستہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. تصور کیجئے, منظر کشی کیجئے, فرشتے وہاں پر صف بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی اس وقت نہیں بول پائے گا سوائے اسے جیسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے. انسان کے سامنے جہنم اور دوزخ کو لا کر رکھ دیا جائے گا تاکہ انسان دیکھے کہ جو ہے اس نے کیا خرابی کی تھی, کیا اچھائی کی تھی. اگر اچھائی کی تھی تو انسان دیکھے کہ اس نے کس طرح جہنم سے نجات پالی, اور جس انسان نے برائی کی تھی وہ دیکھ لے کہ کس طرح سے اس نے جنت کو جانے کا چانس اپنے لیے کھو دیا ہے. انسان کے متعلق کہا گیا کہ وہ دن ہوگا جب انسان کو لگے گا کہ گویا کہ میں ایک ہی دن دنیا میں ٹھہر کر آیا ہوا ہوں, حالانکہ زندگی میں 50 سال 60 سال 70 سال گزار کر وہ جائے گا, لیکن یوں محسوس ہوگا گویا کہ وہ ایک ہی دن دنیا میں ٹھہر کر آیا ہوا ہے. انسان کا حال یہ ہوگا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنی بیوی سے, بھائی سے, ماں باپ سے, والدین سے, اپنی اولاد سے دور بھاگے گا. یہاں دنیا میں جن سے چپک کر وہ رہتا ہے, قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں پر انسان ان سے دور بھاگے گا. وہ قریب بھی آئیں تو ان کو چھوڑ دے گا, ان کے قریب نہیں جائے گا. اگر وہ آئے بھی تو ان کے نامہ اعمال سے چھیننے کی کوشش کرے گا, لیکن ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نامہ اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن ہوگا جب نامہ اعمال انسان کے لیے کھول دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتبین جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین, وہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اوپر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جو ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کرامن کاتبین بہت ہی معزز ہے. نہ انہیں کوئی ذاتی محبت ہوتی ہے کسی سے, نہ کسی سے عداوت ہوتی ہے, نہ وہ رشوت خور ہوتے ہیں, نہ وہ خائن ہوتے ہیں, بلکہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہر لمحہ رہتے ہیں اور اس کے پاس سے تمام چیزیں اس کی جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہوگا جب پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اعمال جو تم دنیا میں لوگوں سے چھپاتے تھے وہ تمام اعمال کھول دیے جائیں گے, اور وہ اعمال جو تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے تھے لیکن تمہارے دل میں نیت خراب ہوتی تھی, وہ اعمال بھی کھل جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تم صرف دکھاوے کے لیے جو ہے یہ الٹے سیدھے کام کیا کرتے تھے. یہ تمام باتیں باندھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اچھے لوگوں کا کیا ہوگا, یعنی میدان حشر میں آنے کے بعد یہ نقشہ کھینچ دیا. پھر کہا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. اچھے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہترین خلائق کے نام سے اس میں یاد کیا. کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے, جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے, جن کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفار پر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو قیامت کے دن یہ جو ہے دنیا میں ہم پر ہنس رہے تھے, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے. یہ سوچ کر جو ہے وہاں پر ہنس رہے ہوں گے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ہر کوئی وہاں پر خوش ہوگا, ان کے پردے بھاری ہوں گے, اچھے اعمال ان کے زیادہ ہوں گے. یہ دائیں بازو والے ہوں گے, اور یہ دائیں بازو والے جو ہیں یہ دائیں بازو والے وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں دے دے گا اور ان سے ہلکا حساب لے گا. یعنی ان سے زیادہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اتنے سارے ڈھیر سارے اچھے اعمال ہیں تو کئی ساری نکتہ چینی کر کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے, بلکہ اتنی بہترین بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جنت میں داخل فرما دے گا. پھر کہا کہ یہ وہ اچھے لوگ ہوں گے جنہیں حوض کوثر سے پانی پینا میسر ہو جائے گا. کیا ہی بہترین بات ہے کہ جو ہے وہاں پر جب انسان میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا, سورج کی تپش کی وجہ سے انسان جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا, انسان کی حالت بالکل خراب ہوگی.
ہوگی اس وقت جو ہے انسان عطش عطش پکارے گا کہ ہمیں پانی چاہیے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے, جو اچھے لوگ ہوں گے, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے نصیب ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوثر جو ہے یہ ایک نہر ہے اور اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے, چلنے کا راستہ گوہر یا یاقوت کا ہوگا, اس کی مٹی کستوری سے پاک ہوگی اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے یا سنو سے زیادہ سفید اور ٹھنڈا ہوگا کہ جب انسان اسے پیے گا تو بالکل آرامتی اسے محسوس ہوگی. یہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں جنتوں میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ کہے گا اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا میری جنت میں, اور انسان بخوشی برضا جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی کئی ساری نعمتوں کو اس میں گنوایا. کچھ نعمتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بتائیے جنت کے انگور کیسے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس ڈول سے بھی بڑے ہوں گے جو تیری ماں نے کبھی کاٹ کر تیار کیے ہوں. یعنی اتنے بڑے بڑے انگور ہوں گے, دنیا کے انگور کی طرح چھوٹے چھوٹے انگور نہیں ہوں گے, بالکل بڑے بڑے یہ پھل ہوں گے. پھلوں کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ 12 ہاتھ لمبے پھل ہوتے ہیں جن میں کوئی گٹلی نہیں ہوگی, یعنی انسان بآسانی کھا لے گا. دنیا میں تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے انسان انگور کھاتا ہے تو اس کے اندر سے گٹلی نکالنا پڑتا ہے, جو سیڈ نکالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہی بہترین نعمت ہوگی کہ تم کھاؤ گے اور کوئی گٹلی وہاں پر نہیں ہوگی. دوسری چیز کہا, دوسری نعمت کہ تمہارے لیے نوخیز ہمسن لڑکیاں ہوں گی, حوروں کا تذکرہ آیا. تیسرا کہا چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. چوتھی چیز کہی کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے کئی ساری بری بری چیزیں انسان کو سننی ہوتی, بہترین جگہ ہے, ایسی بہترین جگہ ہے کہ کوئی بری بات کو تم نہیں سنو گے. پھر کہا کہ جنت کے لوگ اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. عزیز سامعین کرام تصور کیجئے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو اونچی اونچی مسندیں ہیں یہ سونے کی بنی ہوئی ہوں گی, اور یہ اتنی اونچی ہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال تک کا فاصلہ طے کر کے تو ہے وہاں پر انسان کو پہنچنا پڑتا ہے, اتنی ہوں گی. انسان جیسے ہی خواہش کرے گا کہ وہ تخت پر بیٹھے, وہ تخت نیچے آ جائے گا, انسان تخت پر بیٹھے گا اور وہ فوراً اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا. انسان اونچائیوں پر بیٹھ کر, ایسی اونچائی پر, ایسے تخت پر جو سرخ یاقوت کا ہوگا, جس میں زمرد کے 2 پر موجود ہوں گے اور جس میں جو ہے ریشم سے وہ بنا ہوا ہوگا, اور بالکل نور 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 ہی نور ہوگا اس پہ. انسان اس کے اوپر بیٹھے گا اور مشاہدہ کرے گا پوری جنت کا, مشاہدہ کرے گا تمام لوگوں کا. کیا ہی بہترین نظارہ ہوگا, تصور کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں نفیس ترین شراب دی جائے گی, ایسی شراب جس میں مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جب جو ہے چائے مٹکے میں پی جاتی ہے تو جو مٹی کی بو آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن جنت کے لوگوں کو مشک کی بو آئے گی, مشک کی خوشبو آئے گی انسان کو. کیا ہی بہترین, انسان پیے گا اور خوشبو ہی خوشبو انسان کو میسر بھی وہاں پر نظر آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی شراب ہوگی جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تسنیم جو ہے وہ جنت کے سب سے اعلیٰ قسم کی شراب کا نام ہے, جو مقرب ترین لوگوں کو خالصتاً پلائی جائے گی اور نیک لوگوں کو ملاوٹ کے ساتھ پلائی جائے گی. یہاں پہ تصور کیجئے, جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں, بہترین اعمال کرتے ہیں, انہیں بالکل پیورٹی کے ساتھ جو ہے تسنیم کا شراب دیا جائے گا. لیکن جو لوگ جو ہے صرف کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں, سابقون الاولون بننے کی کوشش نہیں کرتے, بس تھوڑے اچھے اعمال کر کے رک جاتے ہیں, تو کہا کہ ان کے لیے جو ہے ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا اس کو اور انہیں دے دیا جائے گا. پھر اس شراب کے سلسلے میں کہا کہ انسان خواہش کرے گا کہ اسے شراب آ جائے تو وہ شراب خود بخود انسان کے ہاتھ میں ایک چھاگل آ جائے گی اور انسان اس کو نوش فرمانا شروع کر دے گا. اور جیسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ شراب پیے گا, اپنے شریک حیات کی طرف نظر ڈالے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا گویا کہ اس کے حسن میں 70 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. کیا ہی بہترین جنت, کیا ہی بہترین نعمتیں ہیں, تصور کیجئے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقشہ کھینچ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنت ہوگی جہاں پر چشمے رواں ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہے 4 چشمے رواں ہوں گے, 2 چشمے اللہ کے عرش کے اوپر سے اور 2 چشمے اللہ کے عرش کے نیچے سے رواں ہوں گی. اور پھر کہا کہ یہ چشمے ایسے ہوں گی کہ انسان کے محلات کے پاس سے جب یہ گزریں گی تو ان کی جو پھوار پڑے, جس طرح بارش کی پھوار پہنچتی ہے تو ایک مٹی کی ایک بو آتی ہے, ٹھیک اسی طرح سے جب یہ سائڈ سے گزریں گی تو مشک کی اور عنبر کی پھواریں آئیں گی اور خوشبو ہی خوشبو ہر جگہ انسان کو پھیلی ہوئی نظر آئے گی. پھر کہا کہ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں پر انسان گاؤ تکیوں کے قطار لگے ہوئے ہوں گے اور انسان گاؤ تکیوں میں بیٹھا ہوا ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گاؤ تکیے ہوں گے جس میں انسان 40 سال تک بیٹھا رہے گا, اٹھے گا نہیں. تصور کیجئے, ہمیں تصور لگتا ہے کہ 40 سال تک انسان ایک جگہ کس طرح بیٹھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 40 سال تک انسان ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا, وہ تھکے گا نہیں, بلکہ اس کو جتنی بھی وہ خواہشات کرے گا تمام چیزوں کو لے کر آ کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اور وہ بہترین گاؤ تکیوں پر گاؤ تکیے لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا جہاں پر نفیس ترین فرش جو ہے انسان کے لیے بچھا دی جائے گی. یہ بہترین منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا. یہ تو صرف چند جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, جو اللہ کے رسول نے کہا اپنی حدیث مبارکہ میں کہ جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کان نے نہیں سنا, جس نے زبان میں تصور نہیں کیا اور ذہن نے اس کی جو
ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا. ایسی حالت کی جنت ہوگی. تصور کیجیے. تو صرف چند جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایسی کئی ساری جھلکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. عزیز سامعین کرام, اس کے بعد آئیے لیٹس ٹرن دا کوائن. اس کے بعد ہم دوسری طرف جو انسان کا حال ہوگا اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو برے لوگ ہوں گے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, آئیے اب ہم وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بدترین خلائق ہیں. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, کہا وہ بدترین خلائق ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کے دل میں خوف ہوگا, کانپ رہے ہوں گے, کیونکہ وہ جان گئے ہوں گے جیسے ہی وہاں پر پہنچ جائیں گے میدان حشر میں, تو جب ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھل جائیں گی تو ان کے دل میں خوف ہوگا. انہیں ڈر لگے گا کہ جب جنت اور جہنم کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے تو ڈر لگنے لگے گا کہ کہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ انہیں نہ ڈال دے. کانپ رہے ہوں گے ان کے دل اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر کلونس چھا گئی ہوگی. وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں ہر چیز نصیب ہو گئی ہے, کیا تمہیں سب چیزیں مل گئی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز سے خوش ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرے گا تو لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے اور کہیں گے کہ واللہ اس سے بہتر اور کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے اگر وہ دنیا میں برے اعمال کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بائیں بازو والے ہوں گے, جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان کے نام اعمال انہیں پیچھے سے دیے جائیں گے. عزیز سامعین کرام تصور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت والوں کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں نہیں کہا بلکہ کہا پیچھے سے دیں گے. کیونکہ انسان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہاں پر کھڑا ہوگا تو اسے خود اتنی بے عزتی محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کے سامنے اس کے نام اعمال کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں رکھ دے. انسان اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال اسے نہ دے, لیکن پھر بھی جو ہے فرشتے اسے پیچھے سے وہ نام اعمال اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے. انسان چاہے گا کہ جو ہے وہ انسان کے پاس اس کا نام اعمال نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ نام اعمال انسان کو دے دیا جائے گا. انسان پکار اٹھے گا کہ موت کیوں نہیں آتی, موت کیوں نہیں آتی, میں مر کیوں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایک بھیانک چیز کو لا کر سامنے رکھا جائے گا اور ایک جب سے ذبح کر دیا جائے گا ایک بھیانک سی آواز آئے گی. لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج سے موت کو ختم کر دیا گیا ہے. آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہوگی بلکہ انسان کے لیے صرف ابدی زندگی ہوگی. کافر پکار کر کہے گا اے اللہ مجھے موت کیوں نہیں آتی, موت کیوں نہیں آتی. لیکن انسان کے لیے جو ہے موت وہاں پر نہیں آئے گی. انسان کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا, کاش میں مٹی ہو جاتا. لیکن اس وقت انسان کا حال یہ ہوگا کہ نہ وہ مٹی ہوگا, نہ وہ خاک ہوگا, اور نہ ہی انسان کو کوئی موت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میدان حشر میں جو بدکار لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نے جرائم پیشہ لوگوں کی ایک بلیک لسٹ میں رجسٹر میں ایک درج کی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قید خانے کا دفتر ہوگا جہاں پر ان کا نام آلریڈی لکھ دیا ہوگا. عزیز سامعین کرام, دنیا میں انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بلیک لسٹ میں نام نہ آئے, کوئی اسے برے نام سے یاد نہ کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت جب پوری دنیا کھڑی ہوئی ہوگی, اگلے پچھلے انبیاء کرام رسول سب لوگ کھڑے ہوں گے, کہا کہ وہاں پر تمہارا نام بلیک لسٹ میں لیا جائے گا. انسان کو نام جو ہے جب اللہ تعالیٰ پکارے گا بلیک لسٹ میں سے تو انسان کا نام اس وقت لیا جائے گا. انسان کو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی تصور کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے جہنم کو کہیں بھڑکتی ہوئی آگ, کہیں بڑی آگ, کہیں چکنا چور کر دینے والی آگ, تو کہیں گہری کھائی کے نام سے اس جہنم کو یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم جو ہے یہ ایک گھات ہے. گھات کسے کہتے ہیں کہ جب شکار کو کسی کو پھانسنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا ٹریپ بناتا ہے کہ اگر شکار آئے تو وہ اس کے اندر گر جائے اور اس کے اندر ٹریپ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ ایک گھات ہے. اس دنیا میں تم رہتے ہو, برے اعمال پہ برے اعمال کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو, نفس کی خواہشات کو مان رہے ہو, جتنے برے کام ہو سکتے ہیں جھوٹ بولتے ہو, غیبت کرتے ہو, چغلی کرتے ہو, لوگوں پر الزام لگاتے ہو, بہتان کرتے ہو, اور تمہیں ذرا سی شرم نہیں آتی جو تم یہ کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم تمہارے گھات میں ہے, انتظار میں ہے. تو اس طرح سے ایک شکار انتظار میں ہوتا ہے کہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دوزخ کیسا عذاب ہے کہ اس سے بڑا عذاب دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر کہا یہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو خوب بھڑکائی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سب سے پہلے دھکایا تو بالکل لال ہو گئی تھی, سرخ ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اور گرم کیا, اور تپایا, اور تپایا. جب وہ اور تپائی گئی تو پھر وہ کالی ہو گئی. اس کے بعد جب اسے اور تپایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی. عزیز سامعین کرام تصور کیجئے کتنی گرم ہوگی وہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بار 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 تپاتا ہے یہاں تک کہ وہ سفید ہو جاتی ہے, اور وہ جہنم خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے اور
اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین میں اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ مجھے موقع دیجیے کہ میں تھوڑی سی سانس لے سکوں، اتنی گرم ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے، اور اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلے اپنے سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو پھر ٹھنڈی کا موسم آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدی طور پر رہیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، انسان نہ مرے گا نہ جیے گا. جو اس کے بعد کہا گیا، جو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ہے جہنم میں جب انسان کو ڈال دیا جائے گا تو انسان کی پوری ہڈیاں بسیاں، تصور کیجیے کتنا گرم ہوگا، کیا ٹیمپریچر ہوگا اس گرمی کا. جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بار بار دیکھا ہے اس آگ کو، جب وہ انسان کو پوری طرح سے ختم کر دے گی، انسان کو اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا بن جا، انسان پھر پوری طرح سے بن جائے گا، پھر پوری طرح سے انسان کو آگ کھا لے گی، پھر انسان پوری طرح بنے گا. ایسے حالات جو ہے وہاں پر پیش آئیں گے، انسان پکار پکار کر موت کی تمنا کرے گا، لیکن مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا جائے گا، اور انسان کا حال اس طرح سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو اونچے اونچے ستونوں والی آگ ہوگی. دنیا میں جب ہم باربیکیو بناتے ہیں، تھوڑا سا پیٹرول جب ڈالتے ہیں تو جس طرح سے بھڑک اٹھتی ہے آگ، اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے بڑے بڑے ستونوں والی وہ آگ ہوگی جو خوب بھڑکائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی آگ ہوگی جو انٹرنل آرگنز تک پہنچے گی، تمہارے دلوں تک پہنچے گی، تمہارے دلوں کو وہ خاک کر کے رکھ دے گی. یہی دل جس میں تم خواہشات تمہارے جنم لیتے ہیں، یہی دل جس کے ذریعے کی وجہ سے تم غلط کام کرتے ہو، یہی دلوں کی محبت کی وجہ سے جس کی وجہ سے تم بار بار گندے کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا اسی دل کو سب سے پہلے جلانے والی آگ ہوگی جو تمہارے دل تک پہنچے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم ایسی ہوگی جسے ڈھانک کر رکھ دیا جائے گا. عزیز سامعین کرام، تصور کیجیے، تصور کیجیے، تصور کیجیے جب ہم پریشر کوکر میں گوشت کو گلانے کے لیے ڈالتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کھول دیا جاتا ہے تو کس طرح گوشت گل جاتا ہے. تصور کیجیے جب اللہ تعالیٰ اوپر سے جہنم کو ڈھانک دے گا اور اس کے بعد انسان اندر سے انسان کا گوشت گل جائے گا، انسان کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی ڈھانک دے گا، ہر جگہ سے انسان کو کہیں سے بھاگنے کی کوئی صورت انسان کے لیے نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ وہاں پر اتنی گرمی محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے، مجھے پینے کے لیے کچھ دیجیے. جب انسان کہے گا تو حوض کوثر کا پانی ہم نے دیکھا کہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ گرم ابلتا ہوا پانی ان لوگوں کو دے. عزیز سامعین تصور کیجیے ایک تھوڑی سی چائے ہم دنیا میں پیتے ہیں، تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، زبان جل جاتی ہے، 2 دنوں تک ہمیں ٹیسٹ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو گرم گرم ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. آلریڈی انسان گرماہٹ میں ہے، اس گرم پانی کو پینے کی کوشش کرے گا تو انسان کی کیا حالت ہوگی، تصور کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد انسان جب کہے گا کہ اے اللہ کچھ اور پینے کے لیے دے تو زخموں کا دھون اسے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے. انسان کہے گا اے اللہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تو اللہ تعالیٰ اسے سوکھی گھاس دے گا، زخم کا پھل دے گا. وہ پھل ایسا ہوگا کہ جب وہ انسان کی باڈی کے اندر جائے گا تو اندر سے انسان کو جلن محسوس ہوگی، مشکل محسوس ہوگی. وہ چیز نہ انسان کو پوری طرح سے ڈائجسٹ ہو پائے گی، نہ انسان کو وہ دبلا کر سکے گی، نہ ہی انسان کو وہ موٹا کر سکے گی، نہ ہی انسان کو کسی بھی طرح کا اس سے کوئی نرسمنٹ حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی جہنم ہے، ایسی جہنم ہے اگر اس نے برے اعمال کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہہ کر اللہ رب العالمین اس پارے کو اختتام تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے یہ پورا نظارہ میں نے تمہارے سامنے کھینچا ہے، قیامت کا، میدان حشر کا، اور اس کے بعد جنت کا اور جہنم کا. یہ بہترین نظارہ میں نے تمہارے سامنے کھینچا ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد عزیز سامعین کرام اب ہم قرآن کو پوری طرح سے کچھ حد تک ہی صحیح 30 پاروں تک الحمدللہ ثم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے ان 30 پاروں کو پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ قرآن صرف احکامات والی کتاب نہیں ہے. خدارا اپنے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ قرآن میں صرف اور صرف احکامات آئے ہیں، صرف یہی کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اور بہت کچھ ہے جو ہم نے اتنے دنوں سے دیکھا. قرآن کو پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. زیادہ سے زیادہ پڑھیے. آج خلاصے ختم ہو گئے ہیں تو رک مت جائیے، ڈو ناٹ اسٹاپ ٹوڈے، یہاں سے کنٹینیو کریے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان سے پوچھا کہ بتائیے بہترین عمل کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک سفر کو ختم کرنا، اس کے بعد سفر شروع کرنا اور پھر سفر کو ختم کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا سفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سفر یہ ہے کہ تم قرآن کو پڑھو، اس کو ختم کرو، پھر قرآن پڑھنے کا آغاز کرو. عزیز سامعین کرام اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط بنائیں. ہم نے جو کچھ سنا ہے تھوڑا بہت جو سمجھ گئے ہیں اب ہم خود بیٹھ کر غور و فکر کریں، خود بیٹھ کر اس پر تدبر کریں، انڈیویجول طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں. قرآن کو پڑھیں تو ایسا پڑھیں گویا کہ وہ ہم سے بات
بات کر رہا ہے. یہ مت سوچیے کہ وہ کفار کے لیے ہے, یہ مت سوچیے کہ یہ منافقین کے لیے ہے, بلکہ یہ سوچیے کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے, یہ سوچیے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے, یہ سوچیے کہ یہ قرآن ہمارے رشتہ داروں سے بات کر رہا ہے. اس طرح سے میں اور آپ اسے سبق لے پائیں گے. دوسرا سبق جو ہم اسے سیکھتے ہیں وہ یہ کہ سورہ قدر اس میں آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو, وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. عزیز سامعین کرام, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے. الحمدللہ آج سے جو ہے ہم آخری عرصے جو ہے اسٹارٹ کرنے والے ہیں. قطر والے ہیں تو آج اسٹارٹ کریں گے, انڈیا والے ہیں تو کل ان کی پہلی تاخیرات ہوگی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تاخیراتوں میں جاگنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول نے کہا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاخیراتوں میں تلاش کرو. 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات کو ہم جاگیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. خدارا ایسا نہ ہو کہ ہم صرف 27ویں رات کو جاگیں اور پھر جو ہے دوسری تمام راتوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے جو کہا اس پر ہم عمل کریں اور 5 راتوں میں جو ہے ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں تاکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر والی رات مجھے اور آپ کو میسر آ جائے. آخری نصیحت جو اس پورے قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدارا اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر ایک نفس دیا ہے. وہ نفس آپ کو اگر برائی کی طرف اکساتا ہے تو کہا وہ نفس امارہ ہے. اگر وہ برائی کی طرف اکساتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نفس لوامہ یعنی ایک ضمیر عطا کیا ہے. وہ ضمیر جیسے ہی آپ کوئی کام کرنے جائیں گے تو اندر سے آپ کو ایک کھٹک محسوس ہوگی. جیسے ہی آپ کو کھٹک محسوس ہو فوراً اس کام سے رک جائیے. سب سے بہترین چیز یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے وہ پولیس ہمارے اندر آلریڈی رکھ دی ہے. ہم اس کی آواز سننے کی کوشش کریں, اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو فوراً رک جائیے. اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو فوراً اس کام میں آگے بڑھیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے. اس آواز کو کبھی اگنور مت کیجیے. اگر ہم اس کی آواز کو اگنور کریں گے تو پھر جو ہے ہم نفس امارہ کی بات ماننے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے, اس نفس کی بات مانیں گے, تو انشاءاللہ میں اور آپ بھی نفس مطمئنہ ہو جائیں گے, جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا میری جنتوں میں. انشاءاللہ ایسی جنت ہوگی جسے جو ہے انشاءاللہ ہم ایسی نعمتیں وہاں پر پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اسباق ہم نے آج تک قرآن مجید سے سیکھے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے والا بنائے, اس قرآن کو بند کر کے رکھنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.